السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ آج کی اس ویڈیو میں میرا ٹاپک ہے بندر۔ میں آپ کو بتا دوں، بندر کی پیدائش عام جانوروں کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک تبدیل شدہ مخلوق ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تو بطور سزا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ دوستو، پورا واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہا کرتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا امتحان اس طرح لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلیوں کا شکار اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں پر حلال فرمایا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں مچھلیاں اتنی نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض، چند تالاب بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں، تالاب میں آ جائیں، تو ان کا منہ بند کر دو، اور اس دن ان مچھلیوں کا شکار نہ کرو، بلکہ اگلے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو اپنے حوض میں سے، اپنے تالاب میں سے پکڑ لو۔ ان لوگوں کو شیطان کا بتایا ہوا یہ راستہ بہت زیادہ پسند آیا۔ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں میں اور تالابوں میں مقید ہو گئی تو یہی ان کا شکار ہو گیا، یعنی سنیچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا، جو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے۔ دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالی ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ طور پر مخالفت کی تھی، اور شیطان کی حیلہ بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کیا، اور ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود بھی شکار کیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان نافرمانوں سے میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی، اور آمد و رفت کا دروازہ بھی، آنے جانے کا دروازہ بھی الگ کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غصہ ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس لعنت کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن اللہ کی نافرمانی کرنے والوں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب لوگ بندر کی صورت میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، تو وہ آدمی جو بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے تھے اپنے جاننے پہچاننے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے
اور زاروں قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ دوستو آپ کو بتا دیں، ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ بندر کی شکل میں تبدیل ہونے والے تمام کے تمام صرف 3 دن زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہیں سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے اور پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے بالکل سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہلاکت سے بچا لیا۔ تو دوستو آپ نے دیکھا، بندر کی پیدائش اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی نافرمانی کرنے سے اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے سے محفوظ رکھے۔ چلیے اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے سوال کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ والسلام علیکم